خلق کے سرور شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سیرت النبی کی ہے یہ قسط نمبر 41۔ ہم پڑھ رہے ہیں سیرت النبی قدم بقدم۔ چلیے تصور کی آنکھ سے اس مقام کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہماری آنکھوں کو اتنا پاکیزہ کر دے کہ وہ مقام ہمیں تصور کی آنکھ سے نظر آ جائیں، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پیر کے دن کا روزہ رکھو، کیونکہ میں پیر کے دن پیدا ہوا، پیر کے ہی دن مجھے نبوت ملی۔ بہرحال اس بارے میں روایات مختلف ہیں، اور یہ بات طے ہے کہ اس وقت بھی آپ کی عمر مبارک کا 40واں سال تھا۔ آپ اس وقت نیند میں تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور ان کے ہاتھ میں ایک ریشمی کپڑا تھا، اس کپڑے میں ایک کتاب تھی۔ انہوں نے آتے ہی کہا، اٹھو، پڑھو، اقرا، یعنی پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا، یعنی میں پڑھا لکھا نہیں۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگا کر بھینچا۔ آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے اس زور سے بھینچا کہ مجھے موت کا گمان ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، پھر کہا پڑھیے، یعنی جو میں کہوں وہ پڑھیے۔ اس پر آپ نے فرمایا میں کیا پڑھوں؟ تب جبرائیل علیہ السلام نے سورہ علق کی یہ آیات پڑھی، اے پیغمبر، آپ پر جو قرآن نازل ہوا کرے گا اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کیجئے، یعنی جب پڑھیں بسم اللہ پڑھ کر پڑھا کیجئے۔ جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، آپ قرآن پڑھا کیجئے۔ آپ کا رب بڑا کریم ہے، جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور وہ ایسا ہے جس نے پڑھے لکھے پڑھوں کو قلم سے تعلیم دی، انسانوں کو دوسروں ذریعوں سے دی، اور عام طور پر انسانوں کو دوسرے ذریعوں سے دی، ان چیزوں کی تعلیم دی جس کو وہ نہیں جانتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان آیتوں کو اسی طرح پڑھ دیا، جس کے بعد وہ فرشتہ میرے پاس سے چلا گیا۔ ایسا لگتا تھا گویا میرے دل میں ایک تحریر لکھ دی گئی ہو، یعنی یہ کلمات مجھے زبانی یاد ہو گئے، اور اس کے بعد آپ گھر تشریف لائے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب غار میں آئے تو پہلے انہوں نے یہ الفاظ کہے، اے محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ آپ کی گھر تشریف آوری سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب معمول آپ کے لیے کھانا تیار کر کے ایک شخص کے ہاتھ آپ کے پاس بھجوا دیا تھا، مگر اس شخص کو آپ غار میں نظر نہیں آئے۔ اس شخص نے واپس آ کر یہ بات اماں خدیجہ کو بتائی۔ انہوں نے آپ کی تلاش میں آپ کے عزیز و قارب کے گھر آدمی بھیجے، مگر آپ وہاں نہیں ملے۔ اس لیے اماں خدیجہ پریشان ہو گئیں۔ وہ ابھی اسی پریشانی میں تھی کہ آپ تشریف لائے۔ آپ نے جو کچھ دیکھا اور سنا اس کی تفصیل اماں خدیجہ سے بیان فرمائی۔ حضرت جبرائیل کا یہ جملہ بھی بتایا کہ اے محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ سن کر اماں خدیجہ خوش ہو گئیں اور کہا کہ آپ کو خوشخبری ہو، آپ یقین کیجئے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ پھر اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ غار والا سارا واقعہ انہیں سنایا۔ ورقہ بن نوفل پرانی کتابوں کے عالم تھے۔ ساری بات سن کر وہ پکار اٹھے، قدوس قدوس، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، خدیجہ، اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو اس میں شک نہیں کہ ان کے پاس وہی ناموس اکبر یعنی جبرائیل آئے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ محمد اس امت کے نبی ہیں، یہ اس بات پر یقین کر لیں۔ قدوس کا مطلب ہے وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ لفظ تعجب کے وقت بولا جاتا ہے، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں اللہ اللہ۔ ورقہ بن نوفل کو جبرائیل کا نام سن کر حیرت اس لیے ہوئی کہ عرب کے دوسرے شہروں میں لوگوں نے یہ نام سنا ہوا بھی نہیں تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ورقہ بن نوفل نے آپ کے سر کو بوسہ دیا اور پھر کہا تھا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیں گے، میں آپ کی مدد کرتا، اس عظیم کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی، آپ کو تکلیف پہنچائے گی، آپ کے ساتھ جنگیں لڑی جائیں گی اور آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کا ساتھ دوں گا، اللہ کے دین کی حمایت کروں گا۔ یہ سن کر آپ حیران ہوئے اور فرمایا، میری قوم مجھے وطن سے نکال دے گی؟ جواب میں ورقہ نے کہا، ہاں، اس لیے کہ جو چیز آپ لے کر آئے ہیں
اسے لے کر جو بھی آیا اس پر ظلم ڈھائے گئے ہیں، اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو میں ضرور آپ کی پوری مدد کروں گا۔ ورقہ نے اماں خدیجہ سے یہ بھی کہا، تمہارے خاوند بے شک سچے ہیں، در حقیقت یہ باتیں نبوت کی ابتدا ہیں، یہ اس امت کے نبی ہیں۔ لیکن اس کے کچھ ہی مدت بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا، انہیں ہجون کے مقام پر دفن کیا گیا۔ چونکہ انہوں نے آپ کی تصدیق کی تھی، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، میں نے ورقہ کو جنت میں دیکھا، ان کے جسم پر سرخ لباس تھا۔